اگلا سوال ہے بھائی کا کہ میری عمر 19 سال ہے اور الحمدللہ میں قرآن کریم کو جو ہے وہ کم از کم 3 مرتبہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بڑے غور و تفکر سے پڑھ چکا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے لیکچر سے بھی جو ہے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اور خصوصاً قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی گفتگو بہت ہی اثر انگیز ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ جیسا ذہین آدمی بھی قرآن حکیم پڑھنے کے باوجود انبیاء کرام علیہ السلام کو غلطیوں سے معصوم مانتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ کچھ خطاؤں کا وسلم۔ ذکر موجود ہے۔ آخر یہ عصمت انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس نے داخل کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے نا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اس عقیدے کی جڑ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک میں ان سے اتفاق کروں گا کہ عوام الناس کو جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا ہے نا، نبیوں کے معصوم ہونے کا، وہ تو یقیناً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور کافی عرصہ تک میں بھی اس میں پریشان رہا۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ مجھے پہلی دفعہ ایک کرسچن نے اس کے اوپر توجہ دلائی۔ یہ آلموسٹ 2007 یا 8 کی بات ہوگی۔ ایک پروٹیسٹنٹ کرسچن تھا میرا جاننے والا، اس کو میں نے قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دیا، تو کچھ عرصہ بعد اس نے کہا کہ جی میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ اس وقت وہ بہت بڑے ایک پریسٹ ہیں پروٹیسٹنٹ کے، اور ایک بہت بڑا گرجا اسلام آباد میں وہ چلا رہے ہیں۔ اس وقت وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ جو انبیاء کی معصومیت کا عقیدہ مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے، یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے، وہ بھی انسان تھے، اور وہ یعنی اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ عیسائیت کے ہاں کیا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس نے انہی اجتہادی جو خطا جسے ہم کہتے ہیں یا لغزش، جو قرآن حکیم میں بھی کئی ایک بیان ہوئی ہیں، وہ تورات میں بھی موجود ہیں، ان کا ذکر کیا۔ تو میں بھی خیر سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ پھر عقیدہ آیا کہاں سے ہے، اس کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے، اور اگر کوئی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ اور وہ قرآن میں ہی موجود نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس عقیدے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہی نہیں ہے، یہی دلیل کافی ہے اگر وہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس کی جڑ قرآن میں موجود ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ پہلے تو اس کو ایک ورڈکٹ کے طور پر آپ لے لیں کہ قرآن حکیم کی ٹرم میں معصومیت کا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن حکیم انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم مانتا ہے اس حوالے سے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے۔ ایک لفظ ہے مخلص، مخلص ہوتا ہے چننے والا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کے لیے اخلاص شو کرو، تو ہم مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو چن لیں اپنے لیے۔ ایک یہ کہ اللہ چن لے، پیسو ٹینس کا جملہ، مخلص وہ ہوتے ہیں انبیاء۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، وہ اپنی پیدائش سے لے کے وفات تک گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ رہا لغزش یا اجتہادی خطا جو گناہ نہیں ہوتی، اس کی ایکسیپشن اپنی جگہ موجود رہے گی، اور وہی واقعات ہیں جو قرآن کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، بخاری مسلم میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر یہ بنیادی بات سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ پورے کا پورا عقیدہ سمجھ آ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں قرآن حکیم کی کریٹیکل آیات کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ مخلص چنا ہوا بندہ کون ہوتا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہو۔ اگر وہ کہیں پر راستے سے ڈیویٹ کرنے کی طرف جائے نا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے
اس صحیح ٹریک کے اوپر چلا دے جو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کی نمائندہ مثال آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی دی جا سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں آپ سورہ بنی اسرائیل کھول لیں، آیت نمبر 73، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ کافر تو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس بات کے بارے میں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ اور وہ فتنہ کیا ڈالیں؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ ہم پہ کوئی جھوٹ منسوب کر دیں، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بھی آیا نا کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ۔ ظاہر ہے قرآن تو بہت سخت دعوت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی آپ فرما دو کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے بدل سکوں، بلکہ پھر اس کا کلائمیکس ساتھ آیا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اس سے سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اسی کی طرف ہے کہ یہ تلے ہوئے تھے کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں، فتنے میں مبتلا کر دیں کہ آپ ہم پر کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کمپرومائز کر لیا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بے شک آپ بھی ان کی طرف تھوڑا بہت جھک ہی جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے کومنٹس دے رہا ہے کہ اگر ہم نہ آپ کو تھامتے تو آپ نے تھوڑا بہت ان کی طرف جھک جانا تھا۔ تو کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ جھک کیوں جانا تھا؟ اس لیے کہ انبیاء کرام ربورٹ نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام کی معصومیت فرشتوں والی معصومیت نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر تو کمپیٹنسی نہیں ہے نافرمانی کی، انبیاء کرام علیہ السلام میں اس کی کمپیٹنسی اور پوٹینشل موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء کو فرشتوں سے افضل مانتے ہیں۔ معصوم وہ بھی ہے، معصوم یہ بھی، ان کو ہم اس لیے افضل مانتے ہیں کہ یہ اس کمپیٹنسی کو رکھنے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، خوف خدا کے غلبے کی وجہ سے۔ یہ ان کو ان سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اور میں تو انبیاء کے سوا بھی باقی لوگوں کو محفوظ عن الخطا ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ حقیقت بات ہے۔ ائمہ اہل بیت ہوں، اولو العزم صحابہ ہوں، صحیح العقیدہ اولیاء ہوں، جن کو ایک بار خدا کی معرفت ہو جائے، معصوم کا لفظ ان کے لیے بے شک نہ بولا جائے لیکن محفوظ ہو جاتے ہیں وہ۔ اور اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ آپ کو کئی دنوں کا فاقہ ہو، آپ کے سامنے ایک خوشبودار بریانی کی پلیٹ لا کے رکھی جائے اور وہ آپ کی فیوریٹ ڈش بھی ہو، اور سامنے 15-20 نورانی شکلوں والے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں جنہوں نے آپ کو مدعو کیا ہو، اور ایک کلین شیپ بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے کہ یہ جتنے حضرت صاحب ہیں نا انہوں نے اس میں زہر ڈالا ہوا ہے، آپ اس کو پھر یہ نہیں کہیں گے یار پہلے داڑھی رکھ کے پھر میرے نال گل کر۔ ہاں، ایمان کا جب خطرہ ہوتا ہے نا تو آپ کو داڑھی والے کی بھی بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، قرآن و حدیث بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ اور جب جان کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو اتنے داڑھی والوں کے مقابلے پہ کلین شیپ کی بات بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کی بھوک اسی وقت نہیں مر جائے گی۔ آپ کو لاکھ کوئی توجہ دلائے کہ جناب آپ ذرا خوشبو کی طرف دیکھیں، چونکہ آپ اس بریانی کے اندر چھپے ہوئے زہر قاتل کی طرف توجہ چلی جائے گی، آپ کی بھوک بھی مر جائے گی، تو وہ آپ کو بریانی اٹریکٹ نہیں کر سکے گی۔ اس طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کو گناہوں کے اندر چھپا ہوا جب عذاب یاد آتا ہے نا تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔
اور یہی وہ چیز ہے جسے صحیح بخاری میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی میرا قرب فرائض کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یہ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن، یہ وہی ہے، محفوظ عن الخطا ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے، ایک عام بندے کو بھی۔ پھر جو کچھ وہ مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ آخری حصہ تو ویسے ہی چھپا لیا جاتا ہے نا، کیونکہ وہ ہاتھ مان جاتا ہوں، پاؤں مان جاتا ہوں سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ بس ہاتھ یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے گا، حالانکہ اگر وہ پہنچ ہی جاتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں وہ مانگ رہا ہے؟ وہ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں سے مراد ہے اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے، اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پروٹیکشن فرماتا ہے۔ یہ جو کوالٹی ہے یہ تو لازماً پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ تو بدرجہ اولا ان ساری چیزوں سے اوپر اسپیشل پروٹیکشن کے اندر ہوتے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے تھوڑا سا۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا مزہ چکھاتے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اب یہ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر، ہمارے مقابلے پر، اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو اپنا مددگار بھی نہ پاتے کہ وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ظاہر ہے ایک سمجھانے کے لیے بات ہے، لیکن اس میں اس عقیدے کی بنیاد تو پتہ چل گئی کہ انبیاء کرام جو معصوم ہیں وہ اسپیشل پروٹیکشن کی وجہ سے ہے۔ اسی کی ایک اور مثال سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور بے شک یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا۔ عورت عام نہیں سر، وہ عورت جو اس کی منہ بولی ماں تھی، اور جو منہ بولا رشتہ ہے وہ کبھی اس میں نیگیٹو خیال آتا ہی نہیں ہے، وہ شروع سے ماں کی شکل میں ہی دیکھا ہوتا ہے اولاد نے۔ لیکن عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یوسف اس منہ بولی ماں کا بھی قصد کر لیتا جس طرح اس نے قصد کیا تھا۔ لولا ارعا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتا۔ اب یہ ڈیٹیلز قرآن میں نہیں آئی کہ وہ روشن دلیل کیا تھی۔ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد تھے حضرت یوسف کے، ان کی شبیہ سامنے نظر آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور وہ ان کو یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ نہیں کرنا۔ واللہ عالم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھایا ان کو۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، بالکل اس طریقے سے ہم نے پھیر دیا ان سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہ لفظ وہ آ گیا مخلص، چنے ہوئے بندوں، یہ مخلص لفظ نہیں ہے، مخلص۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یوسف چونکہ ہمارے مخلص بندے تھے اس لیے ہم نے ان کو بچا لیا۔ تو بچایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام میں اگر کبھی گناہ کی طرف جانے والا کو رجحان بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن کے ذریعے ان کو بچا لیتا ہے۔ باقی ربورٹ والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو اکثر لوگ سورۃ النجم کی آیت پیش کرتے ہیں نا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ تو سر یہ وحی کے معاملے میں ہے، یعنی قرآن آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بیان کریں گے، یا وحی غیر مطلوب جس کے ذریعے شرعی احکام نازل ہوئے ہیں
وہ آپ اپنی مرضی سے بیان نہیں کریں گے. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حکم دیا اور اس میں آپ کے پاس کوئی اختیار تھا اجتہاد کرنے کا، اس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اجتہاد کیا تو وہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کر لے گا تو وہ دین کا حصہ بن جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری فرما دے گا تو وحی کے ذریعے آگاہ کر دے گا. اور وہ جو ریمیڈی کہلاتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں اجتہادی خطا تھی جس کی ریمیڈی اللہ نے وحی کے ذریعے کی. اسی لیے ہم اسے گناہ نہیں کہتے، بلکہ اس اجتہادی خطا کے اوپر بھی ایک اجر ملتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور وہ صحیح رزلٹ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر دے گا، اور اگر وہ غلط رزلٹ پہ پہنچے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ 1 اجر اسے دے گا، کیونکہ اس نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے ایک حق بات تک پہنچنے کی. تو وہ پھر اجتہادی خطا کا جو لفظ بولا جاتا ہے نا جس پہ اجر ہے، پھر وہ اس حاکم وقت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگیں حق پہ تھیں، جمل صفین اور نہروان اپنے مخالفین کے خلاف. معاذ اللہ اگر یہ غلط بھی ہوتی تب بھی مولا علی کو 1 اجر مل جانا تھا، لیکن یہ اتنے ظالم ہیں ناصبی کہ وہ مخالفین کے اوپر اجتہادی خطا والی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو خطا کے وہ تو اجتہاد کے اہل ہی نہیں ہے. یہ تو حاکم وقت کے بارے میں، یہ تو نہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی پارٹی بنا کے جتھا بنا کے کھڑا ہو جائے تو آپ اس کے اوپر بھی فٹ کریں گے. اور پھر بسا اوقات وہ پلی لے لیتے ہیں سیدنا ابوبکر اور سیدہ فاطمہ کے اختلاف کا. تو سیدہ فاطمہ کا اگر اختلاف ہوا تو انہوں نے کوئی پارٹی بنا کے کوئی فوج بنا کے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف لانچ کی تھی. تو جنگ صفین کو اس کے لحاظ سے کمپیئر کرنا زمین و آسمان والا معاملہ ہے. وہ تو خیر فدق کا تو معاملہ ہی ایک دوسرا ہے، اس میں معاذ اللہ استغفر اللہ اگر کوئی اس کو خطا مانتا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. تو پھر بھی آپ اگر دیکھیں اگر نعوذ باللہ کوئی اس بدبختی پہ اترا بھی ہوا ہے تو تب بھی وہ بھی مانتے ہیں کہ اس پہ وہ قائم نہیں رہی ہیں. لیکن یہاں پر جنگ صفین میں جو لوگ تھے وہ مولا علی کے خلاف مرتے دم تک قائم رہے. تو یہ دونوں باتوں کو کمپیئر کرنا بالکل غلط ہے. یہ میں نے ایک ضمناً بات کر دی اس حوالے سے. تو اجتہادی خطا جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ ثواب کے ساتھ ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا. اور اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ خطا کر کیوں جاتے ہیں، اجتہادی خطا بھی نہیں ان سے ہونی چاہیے. تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں اس کائنات کے اندر پرفیکٹ جو ہے نا وہ صرف اللہ ہے. مخلوق کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، غیر پیغمبر ہو. مخلوق ہونا ہی خود امپرفیکشن ہے. جسے موت آ جائے وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے روٹی کی حاجت ہو وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. جسے اونگ آ جائے وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. جسے رفع حاجت کی ضرورت پڑے وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ہر وقت ہی محتاج ہے. کس کا؟ اللہ کا. اسی لیے الحی القیوم اللہ ہے. تو یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ ہمیں اس کنسیپٹ کو ذرا سمجھنے میں کہ آسانی ہو کہ وہ ہستی کہ جسے کسی کے ساتھ برائی یا اچھائی کا اختیار دیا جائے، اس کے باوجود وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے، وہ صرف ایک ہے، اللہ. اللہ کے سوا جب کبھی بھی کسی کو اختیار دیا گیا احتمال رہے گا کہ اس سے اس کے اجتہاد میں خطا ہو جائے. فرشتوں کو اس میں نہیں لائیں گے کیونکہ فرشتوں کو اختیار نہیں دیا گیا. آپ کو کہنے فرشتوں کی کوئی غلطیاں گنوائی اجتہادی نہیں، وہ تو اس فیلڈ کے مسافر ہی نہیں ہے، ان کو تو اختیار کبھی دیا نہیں گیا. خدا نہ خاصا دیا جاتا تو پھر تسی وہ بھی تک لیندے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو رہی ہے ان کو جن کو اختیار دیا گیا، جن اور انسان. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی چونکہ اختیار دیا جاتا ہے تو وہ بسا اوقات اللہ کے حکم میں اجتہاد کرتے ہیں. دو طرف جب بات جا رہی ہو، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اتنے ذہین ہوتے ہیں تو وہ کیوں ان سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی ذہانت کے ساتھ ان کی شفقت والا ایلیمنٹ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے. نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں،
ان کے دل کے اندر ایک سوز و گداز، ایک نرمی اور ایک محبت کے جذبات ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ ہمیشہ چیزوں کے اس اینگل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کسی کو نفع پہنچا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے نا، اس کی مشیت پھر اپنی جگہ ہے. ونس جب اللہ تعالیٰ اس کو کلیریفائی کر دے گا، پھر وہی شریعت ہوگی جو اللہ بتائے گا. اب اس میں آپ کو ہمارے نبی علیہ السلام کی کیس میں ایک نمائندہ مثال آپ کو بتاتا ہوں. سورۃ الانفال آپ پڑھ کے دیکھیں. سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 67 سے 71 تک بہت سخت الفاظ ہیں. میں یہاں پہ آج کور نہیں کروں گا چونکہ میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر 2014 میں دے دیا تھا. مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ 3 گھنٹے کا 2 نشستوں میں. 3 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، میں تو ڈاکٹرین کلیئر کر رہا ہوں. تو اس میں نے ایک ایک نبی کی جو اجتہادی خطا کے حوالے سے چیزیں تھیں نا، وہ بیان کی ہیں اس میں. اور بلکہ اس میں تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو بندے کے کانوں سے دھواں نکل جاتا ہے. سورہ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہماری حمد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اور پھر انہوں نے وہ معافی کیسے مانگی؟ وہ سورہ الانبیاء میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ اتنے سخت الفاظ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ہم سے معافی نہ مانگتے تو پھر قیامت والے دن ہی وہ مچھلی ان کی قبر بننی تھی. یہ عطاب ہے نا. تو یہ والی مثال بھی موجود ہے. تو یہ میں نے ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. اور حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک سرمایہ ہے، عقیدہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں 100 سے زیادہ ریفرنسز ہم نے دکھائے ہیں اور اس پوری ڈاکٹرین کو کلیئر کیا. اس میں جو حدیث شفاعت ہے بخاری اور مسلم کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ہماری سفارش کریں، یہ جو لوگ اجتہادی خطا کے معاملے میں یا عصمت انبیاء کے عقیدے میں ہر ایک کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ شفاعت رسول کی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے؟ بخاری مسلم دونوں میں اور دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں حدیث ہے، حدیث متواتر ہے. سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے لیکن میں نے کھا لیا، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. یار آدم علیہ السلام کی تو غلطی معاف ہو چکی ہوئی ہے، اجتہادی غلطی، یا آپ اس کو گناہ تو نہیں ظاہر کہہ سکتے، لغزش کہہ لیں، تو قرآن میں معاف ہوئی ہے. لیکن جس کو اللہ کا تعارف ہے اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تم جاؤ نوح کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے بعد لوگ جائیں گے، کتنے تعریفی کلمات بولیں گے کہ جی آپ کے بعد اللہ نے انسانیت دوبارہ سے چلائی ہے، آپ کے یہ فضائل ہیں. وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی خطا یاد آ رہی ہے، میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی جو نبی کے شان نشان نہیں ہے، ایک بنیادی چیز ہے. تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اجتہادی خطاؤں کا ذکر کریں گے. تم چلے جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تم اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا تھا. حالانکہ قرآن میں وہ غلطی، اجتہادی غلطی اسے کہتے ہیں، معاف ہو چکی ہے کیونکہ ان کا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس میں کہا کہ شیطان سے نہیں، مجھ سے کام کروا لیا. الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج ایک ایسا شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی خطائیں، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے اس میں لفظ ہے ذنب، معاف کر دیے، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں
کہ ایک شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی خطائیں ہم کہہ رہے ہیں یا اسے آپ کہہ لیں خلاف اولا چیزیں معاف کر دی ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر صحابہ کرام حضور کو مبارک دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے, آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تو اللہ نے اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں ساری معاف کر دی ہیں, اور سورہ فتح میں آیت نازل ہو چکی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ, ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے ذم, اب اس کا ترجمہ ہم گناہ نہیں کرتے, نبی کے کیس میں تو ظاہر ہے اجتہادی خطا یا خلاف اولا کا ہوگا. اس پہ بڑی زبردست بحث کی ہے غلام محمد سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ, بریلویوں کے شیخ الحدیث, بہت بڑے آپ حدیث کی فیلڈ میں امام گزرے ہیں حال ہی میں. انہوں نے تو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تھا تاکہ اللہ تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کی خطائیں معاف کرے, یعنی وہ ترجمہ بنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا یار خدا کے لیے حضور کی فضیلت آپ چھین رہے ہیں. صحابہ تو یہ آیت پڑھ کے حضور کو کہتے تھے یا رسول اللہ آپ عبادت نہ کیا کریں, آپ کی تو اگلی پچھلی ساری اجتہادی خطائیں معاف ہو چکی ہیں. صحابہ بھی وہی مطلب لیتے تھے جو ہے اس کے اندر, اور حضور کو فضیلت کے طور پہ کہتے تھے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام پہ جب یہ سورہ فتح کی آیات نازل ہوئی تو آپ اتنے خوش ہوئے اور آپ گنگنا کر یہ آیات پڑھ رہے تھے طرز کے اندر. اور وہ صحابی کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے حضور اتنے خوش ہوئے کہ آج مجھ پہ وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی, کہ مجھے اللہ نے گارنٹی دے دی ہے. ایک ہی بندہ ہے جس کو گارنٹی دی ہے, قیامت کے دن کا امن ایک شخص کے لیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ان قریب آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں پہ ہر شخص آپ کی حمد کر رہا ہوگا. یہ مقام محمود ملا ہوا ہے. تو صحابہ کرام تو حضور کو یہ آیات پیش کر کے ان کی فضیلت بیان کرتے تھے, آپ وہ فضیلت چھیننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اوپر گرفت کی, اور جب گرفت کی تو پھر اتنی موٹی کتاب غلام محمد سعیدی صاحب کے خلاف آ گئی, یعنی سمجھ لیں 295C اتنی موٹی ہو کے سامنے آ گئی کہ اس نے تو گستاخی کر دی ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتہ یہ گستاخی پھر صحابہ تک جائے گی جو اس آیت کو کوٹ کر کے حضور کہتے تھے آپ عبادت نہ کریں, کیوں آپ اپنے پاؤں پہ ورم ڈالتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور جب وہ حضور کو کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آپ پہ تو آیات نازل ہوئی ہیں, آپ کو تو اب ضرورت ہی کوئی نہیں. تو صحابہ بھی یہی مطلب لیتے تھے, یہاں پہ اس کو گستاخی بنا لیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو اس طرح کی چیزیں لغزش یا اجتہادی خطا, وہ آپ کی شفقت کی وجہ سے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کی دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں قرآن میں, جو آپ ایک نمائندہ مثال کے طور پہ. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 سے 71 جس سے یہ بات شروع ہوئی تھی. غزوہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے, تو اس میں کتنے سخت الفاظ نازل ہوئے کہ تم لوگوں نے دنیا کا مال لے کر غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. حالانکہ ابھی تو پوری لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے, فتنہ ختم نہیں ہوا. اور پھر اللہ نے اگر پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو عذاب دیتے اس بات کے اوپر. اور پھر فرمایا کہ اب چونکہ لے لیا فدیہ, اب یہ تمہارے لیے حلال ہے, اسے کھاؤ. اب وہ آیت کیا نازل ہوئی بھی تھی؟ اچھا یہ عتاب کیوں ہوا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 نازل ہو چکی بھی تھی کہ دین جب تک اللہ کا نہیں ہو جاتا ٹوٹلی عرب کی سرزمین میں, اس وقت تک آپ نے قتال روکنا نہیں ہے. قتال کرتے رہو یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے خاص ہو جائے. تو اس کے تحت تو غزوہ بدر میں جو قیدی تھے ان کا قتل ہونا بنتا تھا, اور حضرت عمر کا یہی مشورہ تھا. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی, حضرت عمر کہتے ہیں, ان میں سے ایک غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ ہے. اور حضور علیہ السلام کی شفقت کا پہلو تھا, آپ نے حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا, وہ بھی نرم دل تھے, ان کا یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے بھی اس رائے کو پسند کیا, حالانکہ آپ کو بھی پتا تھا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جائیں گے, یہ اگلی دفعہ پھر تیاری کر کے آ کے چڑھ دوڑیں گے ہم پہ, ان کو قتل کریں, فتنہ ختم کریں. نبی علیہ السلام نے اجتہاد کس بنیاد پہ کیا؟ وہ سورہ محمد کی آیت نازل ہوئی تھی 4 نمبر, بہت پہلے, بلکہ مدینہ جاتے ہی جو شروع میں سورت نازل ہوئی ہے سورہ قتال, سورہ محمد ہے, جس میں قتال کا
مسلمانوں کو اذن عام دے دیا گیا. اس میں الفاظ ہیں کہ جب یہ مسلمانوں کا کافروں سے مڑ بھیڑ ہو پھر تمہاری مرضی ہے، قیدیوں کو چاہے تو فدیہ لے کے چھوڑ دو چاہے قتل کرو. اچھا، نبی علیہ السلام اس آیت سے اجتہاد کر رہے تھے، حالانکہ اس آیت کے بعد 193 آیت نازل ہو چکی تھی کہ جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا نا ان کو قتل کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے اس آیت کا سہارا لیا کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپشن دیا ہوا نا. پھر اللہ نے بھی اس اجتہاد کو مان لیا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم عذاب دیتے. بفرض محال بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی منشا وہی تھی جو حضرت عمر کا مشورہ تھا، اور یقیناً نبی علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا. لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ کو انبیاء اویل کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے اندر شفقت پائی جاتی ہے. لیکن چونکہ الٹیمیٹلی یہ اللہ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہم اسے اجتہادی خطا کہتے ہیں، گناہ نہیں کہتے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اجتہادی خطا کے طور پہ لیا کہ اگر وہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم یہ نہ ایکسیپٹ کرتے. اس کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس میں وہ پہلو موجود تھا، اگرچہ منشا والا پہلو یہی تھا لیکن بینیفٹ دے دیا. دوسری مثال منافقین کا جنازہ پڑھانے والا جو ایشو تھا عبداللہ ابن ابی کا. سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی کہ آپ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں نا ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں. یہ آیت نازل ہو چکی ہوئی تھی. اسی دوران عبداللہ بن ابی مر گیا. غزوہ تبوک کے بعد جب منافقین کھل کے سامنے آ چکے، نبی علیہ السلام کو منافقین کے نام بھی بتا دیے گئے تھے جو حذیفہ بن یمان کو بتائے، اور آپ علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل تھا. رومن امپائر آپ سے بھاگ چکی ہوئی تھی، مسجد درار بھی آپ نے توڑوا دی ہوئی تھی، اپنے پاور کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا تھا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو ہے نا وہ صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اس نے آ کے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہ ظاہراً تو کلمہ ہی پڑھتا ہے نا، تو اس کے کلمے کا ظاہر ہے وہ آپ علیہ السلام نے ریگارڈ کیا. حالانکہ کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیا جائے. آپ فرمایا کہ چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. تو سیدنا عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا اس نے ریکویسٹ کی تو آپ نے اپنا کرتا دیا. مسلم شریف میں تو بڑی ڈیٹیل سے احادیث موجود ہیں، بخاری میں بھی ہے. اور قبر میں اتارا، لعاب دہن مبارک منہ میں ٹپکایا. اسی دوران جب نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو سیدنا عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جنازہ پڑھانے سے. یار جو بات حضرت عمر کو سمجھ آ رہی تھی رسول اللہ کو سمجھ نہیں تھی کیا؟ نعوذ باللہ. سوچنے والی بات ہے، یقیناً سمجھ تھی، لیکن وہی بات جو شفقت والا عنصر جو آپ کے اندر تھا نا وہ ڈومیننٹ تھا. آپ کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں، بخاری و مسلم میں دونوں میں حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے منع کیا ہے. حضرت عمر اللہ کی منشا کو سمجھ چکے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بھی سمجھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے وہی پھر اجتہاد کیا اپنی شفقت والا. اور یہ ظاہر ہے یہ زیادہ انٹیلیجنٹ کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک پہلو ڈھونڈ لیں، پازیٹیو اینگل. آپ فرمایا کہ عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اے نبی چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، آپ 70 دفعہ بھی کریں گے میں قبول نہیں کروں گا. حالانکہ اس جملے کی جو سختی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین سے کس طرح اعلان برات کیے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے سیدنا عمر جو رزلٹ نکال رہے تھے وہ بالکل ٹھیک نکال رہے تھے کہ جب، اور پھر سورہ توبہ کی وہ آیات تو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، حالانکہ وہ قرآن کی ترتیب میں بعد میں آتی ہیں. وہ 113 نمبر کہ کسی مومن، کسی نبی اور مومن کے لیے شایع نہیں ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے، خواہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو کہ وہ کفر پہ مرا ہے، کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. تو جنازہ کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت. وہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. تو حضرت عمر بالکل صحیح رزلٹ پہ پہنچے تھے کہ بھئی ایک نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ ایک منافق کے لیے دعا کرے جبکہ اس کی منافقت کھل بھی چکی ہے. نبی علیہ السلام نے پلی لی دوسری والی آیت سے، جس طرح وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے پلی لے لی تھی سورہ محمد کی آیت سے، یہاں پہ آپ علیہ السلام نے سورہ توبہ کی دوسری آیت سے لی
کہ اے نبی تم مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، 70 دفعہ بھی کرو تو ہم نہیں معاف کریں گے. دونوں طرف آپشن موجود تھا. حالانکہ اس آیت کو دیکھا جاتا جس میں کہا گیا کسی مومن کے اور نبی کے شان نہیں یہ کرے، تو یقین حضرت عمر نے جو رزلٹ نکالا تھا نا کہ آپ کو اللہ نے منع کیا، وہ بالکل صحیح کہا تھا. وہ اس آیت کے تحت سمجھ رہے تھے کہ منع ہے. تو آپ نے اسلام فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل جائے نا کہ 70 سے زیادہ دفعہ کرنے سے مغفرت ہو جائے گی تو میں وہ بھی کروں. حالانکہ آپ علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ 70 کا عدد محاورتاً بولا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ 71 دفعہ کرنے سے ہو جائے گی. یہ ساری باتیں آپ کو پتا تھی. لیکن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس سے بھی بڑھ کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آپ علیہ السلام کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا نا بہت ڈومیننٹ تھا. تو آپ نے پلی لے لی اس کی کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کرو یا نہ کرو، تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ نبی اور اہل ایمان کی شان پلس اللہ تعالیٰ کا غصہ جتنا منافقین پہ ہے، سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی ہوئی ہے جی، مستدرک الحاکم میں موجود ہے صحیح سند سے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا یہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے سورہ توبہ سے پہلے، تو انہوں نے کہا سورہ توبہ تو ننگی تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کے پہلے بسم اللہ کیسے ہو؟ وہ تو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، تو وہ اس لیے بسم اللہ کے بغیر نازل ہوئی ہے. تو یہ سورہ توبہ کی ساری آیات ہیں. خیر آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کرتا پہنا دیا، لعاب دہن ڈالا. کتنی شفقت ہے. اس کا الٹیمیٹلی یہ فائدہ ہوا کہ منافقین کے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے نرم گوش آیا، اور کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہو، یا جو ڈاواں ڈول تھے وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے حضور کی شفقت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے دفنا کے، تو پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئی سورہ توبہ کی کہ آندہ کے بعد نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. بالکل کرٹیکلی صرف جنازہ نہیں، قبر تک بھی نہیں جانا. تو وہ یعنی وہ نازل ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا مزید اظہار فرمایا کہ یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس میں ایک لطیف نکتہ ہے. مجھے بتائیں جب حضرت عمر روک رہے تھے نبی علیہ السلام کو، اس ٹائم وہی بھی تو آ سکتی تھی، این اس موقع پہ رسول اللہ کو روکا جا سکتا تھا. یہ پاسبل تھا، اللہ کے لیے وہی بھیجنا کو مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خواہشات کا بھی بعض اوقات خیال رکھتا ہے، یہ ایک شفقت اور محبت کے اعتبار سے کہ ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے بعد میں ورنہ حضرت عمر جو پہلے کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو اللہ نے روکا ہے، تو نبی علیہ السلام ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ بھئی تم نے کس آیت سے غلط رزلٹ نکالے، مجھے کوئی نہیں روکا. نبی علیہ السلام نے اس کو ویل لیفٹ کیا، فرمایا نہیں مجھے تو اللہ نے اختیار دیا ہے، کرو یا نہ کرو. آگے حضرت عمر نے بھی بحث نہیں کی، ان کے بھی ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ بحث نہ کرتے، ورنہ اگر وہ اس طرح یاد لے کے بیٹھ جاتے تو معاذ اللہ اپنا ایمان خطرے میں ڈال لیتے. ویسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بعد میں جب یہ ممانعت نازل ہوئی تو میں پوری زندگی یہ سوچتا تھا یار میں نے حضور پہ اتنی دلیری کی کہ میں آپ کو آگے روکنے کے لیے آ گیا، اللہ کے رسول مجھ سے بہتر جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ جب اجتہادی خطا کا لفظ یا لغزش کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں بولا جاتا کہ وہ انٹینشنلی کوئی نبی نے کوئی نافرمانی کی ہوتی ہے نعوذ باللہ، بلکہ کہ دو چیزوں میں سے جو زیادہ بہتر چیز تھی نا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوتا، اسی لیے خلاف اولا کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے. بہرحال کئی جگہ ظاہر ہے پھر آپ کے لیے اس کو جسٹیفائی کرنا اس طرح ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ جو معصومیت کا عقیدہ وہی والا ہے جو عقیدہ اہل سنت کے ہاں شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہ نہیں کریں گے. رہی لغزش اور اجتہادی خطا تو وہ قرآن کے اندر چونکہ انبیاء کے واقعات آئے ہیں، حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بہار شریعت میں کم از کم انہوں نے مان تو لیا نا کہ اس طرح کے واقعات قرآن میں موجود ہیں. بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوپر ان کی لغزشوں کے اوپر، ان کو ہم گناہ نہیں کہتے لغزش کہتے ہیں، یا اسے ہم اجتہادی غلطی یا اجتہادی خطا کہتے ہیں، وہ گناہ نہیں ہوتے، عتاب فرمایا ہے اللہ نے. وہ واقعات قرآن کی تلاوت اور حدیث
پڑھنے کے علاوہ، بس یہ 2 ایکسیپشنز ہیں، اس کے سوا بیان کرنا قطعاً حرام ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم، جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلایا، اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، اور ان کے کپڑے اتروا دیے اور ان کی شرمگاہیں ان پہ کھلوا دی، کیونکہ جنتی لباس اتر گیا تھا نا، کہیں تمہیں نہ اس فتنے میں مبتلا کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اس کے عبرت حاصل کرنی ہے، اور یہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو بیان کرنا حرام ہے۔ اب کوئی کہنا نہیں وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ ویسے کوئی بیان کر کے توہین نہ کرتا رہے۔ سر مسلمان نے قصہ آدم اور ابلیس بیان کر کے آدم علیہ السلام کی توہین کا کبھی تصور بھی لانا ہے؟ اس کو کیا ملنا ہے؟ مسلمان تو انبیاء کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، جب بھی بیان ہوگا وہ عبرت کے لیے بیان ہوگا، توہین کرنے کے لیے تو مسلمان نے تو کبھی نہیں بیان کرنا، خام خواہی کہانی بنا لی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی وہ اس کو تقریر میں بیان کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے عربی، اردو نہیں۔ عربی پڑھنی ہے ان لوگوں کے سامنے جن کو عربی آتی نہیں ہے، تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کیا لکھا ہوا ہے بیچ میں۔ اس لیے میرا تو کافی عرصے سے مطالبہ ہے کہ نان عرب کنٹریز کے اندر قرآن حکیم بغیر ترجمے کے چھاپنا جرم ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ جان بوجھ کے لوگوں کو طوطا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی قرآن بغیر ترجمے کے شائع نہیں ہوگا، عربی اور ترجمہ، چاہے نیچے لکھا ہو چاہے ایک پیج پہ عربی آ جائے۔ اگر وہ کہتا ہے نا کنٹینیوٹی رکتی ہے، تو آپ دیکھیں ترجمان القرآن والوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شائع کیا ہے ترجمہ، رائٹ والے پیج کے اوپر صرف عربی ہے اور لیفٹ والے پہ صرف اردو ترجمہ ہے، تو آپ کی کنٹینیوٹی بھی نہیں رکتی۔ اگر کسی نے صرف عربی پڑھنی ہے عربی پڑھے، اس نے اردو پڑھنی ہے صرف اردو پڑھتا جائے، لیکن بغیر ترجمے کے نہ چھپے، اور اس طریقے سے بغیر عربی کے بھی نہ چھپے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے والا بہرحال انسانی کوشش ہے، کہیں پہ اس کو خطا ہو سکتی ہے۔ قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ اپنی جگہ موجود ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس تو یہ فخر ہے کہ ہماری کتاب محفوظ ہے الحمدللہ، تو ہم اس کو کیوں نہ چھاپیں اس طریقے سے؟ اسی طریقے سے چھاپنا چاہیے، اور اس چیز کو انشور کرنا چاہیے حکومت کو کہ بغیر ترجمے کے قرآن نہ چھپے۔ باقی یہ جو قرآن سے وہ سورۃ البقرہ کی آیت پیش کرتے ہیں، پہلے پارے کی آخر والی آیت تلک امۃ قد خلت، وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں تمہیں حضرت ابراہیم کی نسبت کام نہیں دے گی، وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تمہیں تمہارے نیک اعمالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس میں ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، علیہا مکتسبت نہیں ہے، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں، ورنہ ہوتا ہے علیہا، ان پہ ان کی نعوذ باللہ برائیوں کا وبال ہے اور تم پہ تمہاری برائیوں کا وبال ہے۔ قرآن تو پورے کا پورا اس پہ کھڑا ہے کہ وہ تاریخ میں ہونے والی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، چاہے وہ انبیاء کے قریبی ماننے والوں کی ہوں چاہے کسی اور کی، تاکہ باقیوں کے لیے عبرت کا سبق اس سے سیکھا جائے۔ تو اسی لیے دیکھیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، وہ پھر کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو دین ہی اور ہے، اس میں تو باتیں ہی کچھ ہو رہی ہیں۔ ہم جس طرح اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے، تو مجھے تو قرآن پڑھنے کے بعد کوئی اور رزلٹ نظر آ رہا ہے، تو ظاہر جو ہے وہی نظر آ رہا ہے نا۔ اب اس کی بجائے گستاخی کا فتویٰ لگا دینا بجائے سمجھانے کے، یہ غلط اپروچ ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اوورآل ایک ڈاکٹرن کلیئر کی جائے، باقی جس کو شوق ہے نا اس پورے ٹاپک کو سمجھنے کا، تو اس کے لیے مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ 8 سے 6 سال پہلے میں نے بڑے مہذب انداز میں آہستہ آہستہ ایک ایک آیت پڑھ کے سمجھا کے اس کو ریکارڈ کروایا۔ یہ لیکن یہ کہ ایک کلپ کی فارم میں ایک نٹ شیل کے اندر ایک گفتگو میں نے کر دی تاکہ آپ کو اوورآل ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے اور آپ کو یہ معاملات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ہم تو بہت پہلے اس چیز کو بھانپ گئے تھے اور اب تو یہ کھل کے سامنے آ گئی چیز کہ اب مستقبل کا دور یہی ہے کہ ہر چیز علمی ڈسکشن میں ٹیبل ٹاک کے اوپر آئے گی۔ آپ چھپا نہیں سکتے، پردہ نہیں ڈال سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے خاموشی اختیار کرو، یہ سوال نہ پوچھو۔ اس طرح پھر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ دین سے بیزار ہو جائیں گی، یا تو ان کو آپ سلوشن دیں گے، ادروائز وہ پھر آپ کے حال پہ چھوڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کے بارے میں وہ سمجھ لیں گے کہ یار ان کے پاس جواب نہیں، اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ
اور حقیقت بھی ہے کہ علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو تب وہ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو چھوڑ دو، پھر بھی آپ چھیڑیں تو پھر کہتے ہیں آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کوئی اس طریقے سے بیچ میں پوائنٹ نکالتے ہیں کہ وہ جی ہاں، وہ اس میں وہ کہا جاتا ہے نا پچ کھود دینا. ایک تو ویسے ایک محاورہ ہے یہ پچ کھود دینے والا بھی ہے، ایک اور بڑا محاورہ ہے وہ ہے تھوڑا سا نٹوریس ہے، وہ پورا تو بیان نہیں کرتا. وہ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، وہ بچپن میں کسی نے بنٹے کھیلے تو جو وہ اس گیم کو خراب کرنا جاتا ہے تو وہ اس میں اسی گتھی کہنے نا جس ہول کے اندر وہ بنٹا پھینکا جاتا ہے، تو جس نے گیم خراب کرنی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں نہیں، خراب نہیں کرتا ہوتے جا کے. ہاں جی، یہ دیکھا نا بڑے بندے بولے نے. تو وہ محاورہ ہی بولا جاتا ہے. پچ کھودنے والا تو بڑا مہذب سا ایک ہے، یہ کرکٹ کی وجہ سے پرانے بزرگوں کے لیے وہ گتھی والا محاورہ ہے، اور نئے بچوں کے لیے ہے کہ پچ نہ کھودیں، بچوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے، جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.